الله يا الله عبدك يلبي نداك الله يا الله ما خاب من ناداك الله يا الله ہے جو اس قرآن کی طرف دوسروں کو بلاتا ہے اپنی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کا رویہ، بنی اسرائیل کی ہسٹری، یہ ہماری ریورس کاپی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ان کے واقعات اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم بھی غور و فکر کرو، تم بھی ان کی طرح نہ ہو جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے پروگرام مارننگ وتھ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے اپنی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں اور اس حدیث کی یاد دہانی کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ جتنا قرآن آپ سیکھ رہے ہیں، جتنا قرآن آپ کو آتا ہے، آپ کوشش کریں کہ اتنا ہی آپ دوسروں کو بھی سکھا دیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی بات میں یہاں پر ریپیٹ کرنا چاہوں گی، ان کی یہ بات مجھے بہت موٹیویٹ کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو اس قرآن کی طرف دوسروں کو بلاتا ہے، جو اس قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھتا ہے، جو اس قرآن کی دعویٰ کو لے کر اٹھتا ہے، کسی اور کی ہدایت ہو یا نہ ہو، وہ کسی اور کو راہ ہدایت پر لا سکے یا نہ لا سکے، اس کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے، خود وہ ہدایت کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو آپ کو فلاح کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ تو آئیے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، اپنی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں اسلام کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اسلام کی اصل جو وہ صبغۃ اللہ تھا یا اصل جو اس صورت تھی، اسلام کا اصل جو ایک شکل تھی، اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں لائی جا چکی ہیں۔ تو فتنوں کا دور ہے، ہر انسان پریشان ہے، اور اس پریشانی کے دور میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ قرآن کو نہ سمجھا جائے۔ خود ہمارے علماء نئی جنریشن کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تاکہ جو ان کی اپنی دکانداری ہے، جو ان کی اپنی کمائیاں ہیں، ان میں کمی نہ آ جائے، کیونکہ جب انسان خود ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے لگ جائے گا تو ہر انسان خود عالم بن جائے گا، خود فقیہ بن جائے گا، خود وہ قرآن پر عمل پیرا ہونے والا، ہدایت یافتہ بن جائے گا اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانے والا بن جائے گا۔ آئیے ہم اس فتنوں کے پرفتن دور میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑو، اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ آئیے ہم اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اور یہی عروۃ الوثقیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، عروہ وثقیٰ جو قرار دیا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ بھی یہ قرآن ہی ہے۔ تو آئیے اپنے روزمرہ کی مصروفیات میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ قرآن کو دیں، قرآن کو سمجھنے میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے والا بنائے، آمین۔ ہم نے سورۃ بقرہ شروع کر رکھی ہے۔ سورۃ بقرہ میں ایک لمبا سلسلہ چلا آ رہا ہے بنی اسرائیل کے رویے کا، بنی اسرائیل کی ہسٹری کا، اور اب جو ہم پڑھ رہے تھے ان آیات کے اندر 69 سے جو شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات بڑے بتائے۔ ایک یہ کہ بندروں والا واقعہ، بندر جو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بنا دی گئی تھی، وہ واقعہ، پھر گائے کو ذبح کرنے کا جب قوم موسیٰ کو حکم دیا تو انہوں نے کیا پس و پیش کی، وہ واقعہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری بات یہ کی، پتھروں کی مثال دی کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، لیکن انسانوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوئے ہیں، اور پھر تم ان پتھر دل لوگوں سے امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے، یہ ہر اول دستہ بن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہ کچھ کیا،
کتابوں کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ان میں سے ایک گروہ ہے، اللہ نے بتایا کہ وہ کتاب کو بدل ڈالتا ہے اور پھر وہ کتاب کے الفاظ کو بدل ڈالتا ہے، تحریف کرتا ہے، وہ تبدیلیاں کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید ان کی روش بتا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ آیت نمبر 76 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 77 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہم اکٹھا ہی ان کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ، ملتے ہیں، یہ یہودی لوگ ملتے ہیں، یہ اسرائیلی لوگ ملتے ہیں، آمنو، ایمان لانے والوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، یعنی ہم بھی اس محمد کو جانتے ہیں، ہم بھی اس پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ اور پیچھے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ہی تو بتایا تھا اس کی آمد کا، ان کی آمد کا۔ یہودی جیسے دوست ایک دوسرے سے باتیں سن رکھتے ہیں، ایسے ہی اہل مدینہ نے اپنے یہودی علماء دوستوں سے اور یہودی دوستوں سے سن رکھا تھا۔ جی تو پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، لقا کا مطلب ہوتا ہے ملنا، اسی سے القاء۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب خلا، خلوت میں جاتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، قالوا، تو کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم انہیں وہ باتیں بتا آئے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہیں۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اسی سے فتح نکلا ہے، جب دروازے کھل جاتے ہیں کسی علاقے کے آپ کے لیے، تو یہی سے فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہیں بتا دی ہیں وہ باتیں تم انہیں بتا دیتے ہو۔ لیحاجوکم، تاکہ وہ ان باتوں کو دلیل بنا کر پیش کریں، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، سمجھ کیوں نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ سے کام کیوں نہیں لے رہے ہو۔ اولا یعلمون، آگے اللہ تعالیٰ ایک جملہ معترضہ کے طور پہ ان کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ اللہ تو جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، اور وہ جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو آیا آیت نمبر 76 اور 77، یعنی کہ اللہ بھول گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں بتایا ہوا ہے، اللہ نے تمہاری کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد بھول گیا ہے؟ کیا اللہ ظاہر کو اور چھپے ہوئے کو نہیں جانتا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بچے کے بارے میں کسی پرسنالٹی کے بارے میں، کسی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ باتیں کرتے رہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہوگا، یہ ہے وہ ہے، اور جب آپ کا بچہ ایسی ساری علامات والا انسان کہیں پہ دیکھتا ہے، فوراً آ کے کہے گا کہ وہ تو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے، یا یہ باتیں جو آپ کر رہے تھے یہ میں نے وہاں پہ سنی ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے، یہودی عالم تھے وہ، اور جب وہ مسلمان ہوئے
تو وہ بتاتے تھے، بہت کم ہی علماء یہود میں سے لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن سلام ان میں سے کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جانتے تھے، ہماری کتابوں میں آپ کی اتنی علامات تھیں کہ جیسے آپ ایک مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس مجمع میں آپ کا بیٹا آ جاتا ہے تو بھرے مجمع میں آپ فوراً اپنے بیٹے کو پہچان لیتے ہیں، ایسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کے باوجود بھی اس بات کو تسلیم نہ کرنا، ایمان نہ لانا، ہر اول دستہ نہ بننا، کتنی گھٹیا حرکت ہے، کتنی دلوں کی سختی ہے۔ دلوں کی سختی تو ہے ہی، لیکن کتنی بڑی یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے کہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ڈٹائی دیکھیں، یہ اللہ کو جا کے بتائیں گے، یعنی اللہ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کے پاس جا کے وہ حجت بیان کریں گے، یعنی چھپائیں گے تو پھر کیا اللہ کو حجت پیش نہیں ہو جائے گی کہ اللہ بھول گیا ہوا ہے کہ میں نے ان کو بتایا ہوا ہے نبی کے بارے میں؟ یعنی یہ عجیب رویہ ہے علماء کا، تو جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی اس جملے کا، اس بات کا جواب دیا ہے، بات جو کنٹینیوٹی چل رہی ہے اس کو توڑ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تو جو یہ چھپا رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو یہ بتا رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی تمہارے چھپانے نہ چھپانے سے کیا ہوگا؟ ہاں یہ تھا کہ جب حج پہ لوگ آتے تھے، یعنی خود ان کے پاس کوئی سورس آف نالج نہیں تھا، اہل کتاب حاملین کتاب تو یہ علماء یہود تھے جو کہ ان کے پڑوس میں آباد تھے، ان کی دوستیاں تھیں، آپس میں ملنا جلنا تھا، کاروبار تھے اکٹھے، تو انہوں نے انہی سے سن رکھا تھا۔ اب جب ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم سے سن کر تو یہ لوگ تو اس نبی کو مان رہے ہیں، اس نبی پر ایمان لا رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے بھی چھپانا شروع کر دیں، ہم انہیں نہ بتائیں۔ تو پھر انہوں نے یہ آپس میں عہد کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا ہے۔ دیکھیں انہوں نے قرآن پاک اپنی کتاب کو تبدیل کیا، لفظی طور پر بھی تبدیل کیا، معنوی طور پر بھی تبدیل کیا، گویا انہوں نے اس بک کو ورک بک بنا لیا۔ ورک بک سے مراد میرا یہ ہے کہ جیسے کوئی کاپی ہے اس کے اوپر ہم اپنی مرضی سے لکھتے ہیں، مطلب قرآن یا تورات تو ایک شریعت لے کر آئی تھی، لیکن انہوں نے اس کے اندر ہسٹری بھی شامل کر دی، اپنی مرضی کے واقعات بھی شامل کر دیے، اپنی مرضی کے احکامات شامل کر دیے، گویا اس کو ورک بک بنا کے رکھ دیا۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی اس کے کسی ایک لفظ میں، کسی ایک زیر زبر میں تبدیلی نہیں کر سکا، آیات میں کوئی لفظی معنوی تبدیلی نہیں ہو سکی، لیکن باتوں میں، تفسیر میں اتنی کو تبدیلی آج ہو چکی ہے کہ گویا آج کے دور میں اگر صحابہ کرام آ جائیں یا پہلے دور کے مسلمان آ جائیں تو وہ دیکھ کے حیران پریشان رہ جائیں گے کہ یہ وہی اسلام ہے۔ اسلام اتنا تبدیل ہو چکا ہے، ہماری رسومات، ہمارے رواج، ہمارا رہن سہن یکسر تبدیل ہو، بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف لوٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، قرآن کی طرف آ رہے ہیں، خاص طور پر اہل مغرب آ رہے ہیں۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، تو شاید اس کی تفسیر یہی ہے کہ اہل مغرب دین کی طرف آ جائیں گے، مغرب کے لوگ دین کو ماننا شروع ہو جائیں گے، تو بڑی تعداد میں اہل مغرب اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو مسلمان ہیں، جو مسلمان معاشرے ہیں، وہاں پر دین مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ سعودیہ کے حالات دیکھ لیں، دبئی کے حالات دیکھ لیں، یہ وہ لوگ ہیں، عرب ایک فخر ہے اس بات پہ کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، وہ حاملین قرآن تھے، وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ساری زبانوں کو چھوڑ کر ان کی زبان کو چنا، تو ان کی سوسائٹی دیکھ لیں اور کیا کام ہے جو ان کے گھروں میں نہیں ہو رہا۔ اور پھر ہم لوگ جو مغرب میں آباد ہیں،
ہم لوگوں نے بھی دین کو چینج کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا مقام ایک رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دائرہ کار تبدیل رکھا تھا۔ عورت کی ذمہ داری تھی گھر کو سنبھالنا ہے، نسلوں کی آبیاری کرنی ہے۔ مرد کی ذمہ داری کہ وہ کما کر لا کر اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ نبی پاک نے فرمایا تھا، جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ لیکن جب ہم برابری، مساوی حقوق لینے کے چکروں میں ہم لوگوں نے بھی یہ نعرہ بلند کرنا شروع کیا، عورت مرد کے برابر آئی، تو پھر وہ سب کچھ سمجھے کہ درہم برہم ہونے والا حساب ہو گیا۔ اب عورت کس وجہ سے مرد کی بات مانے؟ وہ اپنی گاڑی میں خود پیٹرول ڈلوا رہی ہے، وہ اپنے سارے کام خود کر رہی ہے، تو پھر وہ کس وجہ سے فرما برداری کرے، اور پھر کس وجہ سے وہ کہے بچوں کی تربیت صرف میری ذمہ داری ہے؟ تو یہ ایک دائرہ کار اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ اس سے میری مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ عورت گھر سے نکلے نہ، یا وہ جابس وغیرہ نہ کرے، لیکن جو دائرہ کار ہیں پہلے ہمیں ان کی پائرورٹیز کو سمجھنا چاہیے، ہمیں پہلے ان کو ترجیح دینی چاہیے، وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ جب آپ کا وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پہلے پائرورٹیز رکھے اپنے دائرہ کار کی، کہ میرا دائرہ کار اگر متاثر نہیں ہو رہا تو پھر میں کام کروں گی، اگر میرا دائرہ کار متاثر ہو رہا ہے تو پھر مجھے یہ کام نہیں کرنے۔ تو یہ تبدیلیاں آج ہمارے اسلام کے اندر بھی آ چکی ہیں، کتاب میں نہیں آئیں، کتاب نہیں بدلی، تعلیمات ہماری آج بھی دائمی ہے، لیکن ہم اسلام نہیں بدلا، ہم مسلمان بدل چکے ہیں، ہمیں اسلام کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 78، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب تو نہیں سمجھتے، لیکن ان کی خواہشیں ہیں، وہم و گمان ہے، خواہشوں میں، وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں، علم نہیں رکھتے، بس اپنے وہم و گمان میں جو ان کو بڑے کہتے ہیں، جو ان کے علماء کہتے ہیں، وہ بھی وہی کریں گے۔ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں انہوں نے مانا، بنی اسرائیل تو ہم ہیں، ہم بنی اسماعیل میں آنے والے کسی نبی کو کیوں قبول کر لیں؟ اور پھر آگے فرمایا فَوَيْلٌ، ہلاکت ہے۔ ویل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چند مقامات پر ہی استعمال کیا ہے، اور یہ بہت بڑی سمجھے سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ ویل کا لفظ، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بِأَیْدِیہم، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ وہی بات جو بھی میں نے پیچھے بتائی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ورک بک بنا لیا ہوا تھا۔ ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس سے تھوڑی قیمت حاصل کریں، یعنی لوگوں کو ان کی مرضی کی کتاب بیان کر کے اس میں سے کمائی کریں۔ فَوَيْلٌ لَهُمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے کمایا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ وَوَيْلٌ لَهُمْ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، جو وہ کما رہے ہیں، جو وہ کمائی کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور پھر ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، تمسنا النار، ہمیں آگ چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن، یعنی اگر آگ نے ہمیں چھو بھی لیا تو وہ گنتی کے چند دن ہوں گے۔ قل، اے نبی ان سے پوچھو، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تم سے کوئی عہد لیا ہے؟ اتخذتم، تم نے پکڑا ہے، اتخاذہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، عند اللہ، اللہ سے، عہدن، عہد، فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں جائے گا۔ اگر اللہ سے عہد لیا ہے، اللہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام، یا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ باتیں بنا رہے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ آیت نمبر 81، بلا من کسب سیئۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا، آخر کار، یا کیوں نہیں، من کسب، جو کوئی بھی کمائے گا، سیئۃ،
برائی، جو برا کام کرے گا، جو خطا کرے گا، جو عمل سیاح کرے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی خطائیں، اس کے گناہ اس کو گھیر لیں گے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ ان کے دعوے جو بھی ہوں، لیکن جس کی برائیاں غالب آ گئیں، اتنی برائیاں، اتنی خطائیں، اتنے گناہ کہ وہ اس کو گھیر لیں گے، تو یہ لوگ اصحاب النار ہیں، جہنم میں رہنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ یہودیوں میں سے ہوں، عیسائیوں میں سے ہوں، یا آج کے مسلمانوں میں سے ہوں، یا سابعین کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والے ہوں بظاہر، لیکن جو ایمان لے آتا ہے اور نبیوں کی شریعت کو مانتا ہے۔ عامل الصالحات کا مطلب ہوتا ہے نبیوں کو ماننا اور نبیوں کی شریعت کو ماننا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت میں رہنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بنی اسرائیل کا رویہ، بنی اسرائیل کی ہسٹری، یہ ہماری ریورس کاپی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ان کے واقعات اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم بھی غور و فکر کرو، تم بھی ان کی طرح نہ ہو جانا، تمہارے دل بھی پتھروں جیسے سخت نہ ہو جائیں۔ یہ باتیں اس روش سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا ذکر کیا ہے ان کا۔ تو مزید ہم اگلے لیکچر میں انہی آیات پر، آج تقریباً پورا رکوع ہم نے پڑھا ہے، لیکن مزید ہم نہیں، پورا رکوع نہیں ہے، رکوع سے کم ہی ہے، لیکن 5-6 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ ان آیات پر مزید ہم بات کریں گے اگلے لیکچر میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا ہم نے پڑھا ہے، جتنا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول کرے۔ آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں۔ فی امان اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ تعالی۔ عبدك يلبي نداك الله يا الله